الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عزیزان من، دوستان من، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق صاحب کدھر گئے؟ اچھا چلو صحیح. باقی سارے سنگیت تشریف فرماؤ. ماشاءاللہ آپ نے ایک خوبصورت خطاب سنے، تلاوت سنی ہے، نعت خوانی سنی ہے، تے بڑی رات دا ایک حصہ تسی گزار چکے ہو اللہ دے ذکر وچ، اللہ دے حبیب دے ذکر وچ، اصحاب و آل رسول دے ذکر وچ. بندہ نچیز بھی توڑے نال چند گزارشات کرے گا. اپنا ہر سال ہی سنگیت محفل کریں دینے اب شبیر ہو رہی تھے کہ واقعی سنگیت پینڈ دا نام تو جاتا ہوں سونا سلطان نگر رکھے سونا نہ ہے بھی پترا انجمن عاشقان مدینہ شریف ماشاءاللہ سلطان نگر
اللہ تعالیٰ جنہ بیلیاں نے انہوں خصوصی تعاون کیتا ہے انہوں نے برکت دے وے. چودھری رانا محمود الحسن جنہ دے ڈیرے وچ محفل ہے اللہ انہوں نے نظر دے وے. اور قمر جوید غلام شبیر محمد یاسین کاشف آصف ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ رانا حیدر علی رائے صفدر علی بابا حسین اور جتنے بھی سنگی نے اللہ انہاں سارے نے جزا عطا فرمائے اور توانو اللہ پاک سمجھ کے سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. پہلے میری دو چار گلاں سن لو پھر جڑا اتنے موضوع لکھا ہے میں وہ بیان کروں گا. دین جنہ چیزاں تو سمجھا جاندہ ہے اور لیا جاندہ ہے عمومی طور تے وہ ترائے شیئے ہیں: قرآن، حدیث اور تاریخ. اگر کوئی سمجھنا چاہے، میں نے اس چیز کا احساس ہے کہ ساڑھے سنی بچے بزرگ گل سمجھ دے لیٹ نے. وہ دی وجہ ہے کہ انہوں نے دلچسپی نہیں. جس موضوع نال دلچسپی نہ ہوئے وہ سنن میں اوکھا ہوندہ ہے تے یاد رکھن تے بھی اوکھا ہوندہ ہے. جس موضوع نال دلچسپی ہوئے وہ بندہ سندا بھی ہے، یاد بھی رکھدا ہے اور سمجھدا ہے. جدو بھی قرآن آکھیا جائے تے آکھیا جاندہ ہے قرآن مجید. جدو بھی حدیث آکھی جائے تے آکھیا جاندہ ہے حدیث مبارکہ. تاریخ نہ مبارکہ آکھی جاندی ہے تے نہ شریف تے نہ مجید. تاریخ مجید کتھے کدی آکھیا تاریخ شریف ماشاءاللہ بندے سیانے نے انہوں نے پتہ ہے یہ ایڈی شریف ہے نا جندہ نا تاریخ ہے. کتنے سیانے بندے ہو جو گل سمجھ لو کہ جندہ نا تاریخ ہے یہ ایڈی شریف نہیں، نہ یہ مجید ہے نہ یہ شریف ہے. یہ ہمیں رڑی ملی دیش ہے جنہوں تاریخ سکتے. دین جدو بھی لیا جائے بڑی مہربانی یا مجید تو لیا جائے گا یا شریف تو لیا جائے گا جن دے نال اے لفظ نہیں ہوندے تو دین سمجھن دی ضرورت. لیکن بندے ترواں تو ہی لیندے لیکن میں کلیہ دس رہا کی میں لینا ہے. قرآن کی ہے، حدیث کی ہے اور تاریخ کی ہے، اس فرق نو سمجھ لو. بس ایک ہی مسئلہ ہے سمجھ لے تو سمجھ آ جائے. قرآن کسے بھی بندے نے اگر یہ دعویٰ کیتا تے وہ کافر ہے کہ حضور تو علاوہ کسے تے ایک حرف بھی نازل ہوئے. سارے دا سارا قرآن آمینہ دے لال تے ذرا انہوں سمجھ لینا تسی. اے سن کیویں پتہ لگ گیا کہ اے قرآن ہے تے اے قرآن نہیں. ہائی تے عربی، حدیث بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے. سن کیویں خبر ہوئی ہے کہ اے قرآن ہے تے اے قرآن؟ پتہ ہے کیویں پتہ لگ گیا؟ حضور جدو بول دیا ہے تے آپ بول کے ونڈ کر دیا ہے اے جیڑا میں بولیا ہے وہی الہی ہے، وہی مطلوب ہے جس دی تلاوت نماز اچ کرو گے. اے ہوئے جڑی وہی مطلوب نہیں. وہی دیاں دو قسمان، ایک وہی مطلوب وہی غیر مطلوب. جدی تلاوت نماز اچ کیتی جائے او وہی مطلوب ہے، او اللہ دا قرآن ہے. جدی نماز اچ تلاوت نہیں ہوندی انج ہے وہی ہی ان حدیث آن دے. کوئی نہیں سمجھ آئی، موڑ سمجھانا. وہی دیاں دو قسمان، ایک جنہیں بھی تلاوت ہوندی ہے نماز اچ، ایک او جدی نماز اچ تلاوت نہیں ہوندی.
جدی نماز وچ تلاوت ہوندی ہے او قرآن بنیا ہے، جدی نماز وچ تلاوت نہیں ہوندی لیکن دین دیاں گلاں نے او حدیث بنی ہے، نکلیاں دوویں حضور دے منہ وچوں نے۔ اس واسطے دوویں چیزاں کھریاں نے اور سچیاں نے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس وقت جس منہ وچوں قرآن تے حدیث نکلدا ہا او منہ مبارک ساڈے کولوں اولے ہو گیا ہے، قبرے چلا گیا، اس تو پچھلی ساری تاریخ ہے۔ یہ تسی سمجھ لیا تے اگاں گل ہو جائے۔ اس تو پچھلی ساری کی ہے تاریخ ہے۔ اب نو سمجھ آ گئی؟ ہن ویکھنا ہے کہ تاریخ دین دا جز ہے یا نہیں۔ تاریخ شروع ادو ہوئی ہے جدو سرکار مدینہ دی زبان مبارک نے کلام کرنا بظاہر بند کر دیتا ہے، اس تو بعد تاریخ شروع ہو گئی۔ جنہ چر حضور بولتے رہے یا قرآن آندا رہا یا حدیث آندی رہی۔ حضور سرکار قبر تشریف لے گئے، اس تو بعد تاریخ شروع ہو گئی۔ توجہ ہوگی جناب؟ ہن ویکھنا بھی دین کدوں پورا ہوا ہے۔ جمعے دا دن ہے، مکے دا شہر ہے، عرفات دی پہاڑی ہے، اللہ دا نبی ہے، سونے نبی نے زبان اقدس وچ ارشاد فرمایا کہ اللہ پہ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ میدان عرفات حضور نے دین دے مکمل ہون دا۔ اچھا کوئی بندہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے نہیں اجے کوئی چیپٹر رن دیا ہے، حضور نے پہنا اعلان کر چھڑیا ہے، باجے کچھ ورکے رن دیا ہے تے اللہ پہنا آگ چھڑیا ہے، ہو گیا پورا۔ انج بھی جڑا آکھے بے ایمان مٹھو سمجھ آئیے کوئی نہ۔ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ تاریخ دے شروع ہون تو پہلا دین مکمل ہو گیا ہے۔ بس تقریر میری مکمل ہے جے تسی یہ گل سمجھ لو۔ گویا تاریخ شروع ہون تو پہلا دین، میں نہیں آندا میری دلیل وزنی ہے، میرے آنکھیں وزنی نہیں ہونی، دلیل آپ دسنا ہے جے کسے سوچ لیا تھے۔ سائیں فرما دیں شیخ سعدی کہ اتر آن باشد کہ خود ببوید نہ کہ اتار بگوید۔ سعدی فرما دیں اتر سنگے آپ پہ دس دیئے میری کوالٹی کی، یہ پچھلا حال حال باویں نہ کرے بھئی یہ چنگی آگے ماڑی جا۔ اتر ویچن والا جڑا ہے ان حال حال کرن دی کیڑی لوڑ ہے، بھئی بڑی چنگی ہے، بڑی کمال ہے، دی خوشبو دماغ کھول دی، اس نک نہ لائی تو میں نہیں پتہ لگ جانا بکیویں دی۔ جی سمجھ آگی کوئی نہ؟ میں نہیں آنا میری دلیل وزنی ہے، دلیل آپ دس رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کیڑا دن ہے جدو اللہ کے دین پورا ہو گیا؟ جدو اللہ دین پورا کر چھڑیا ہے تو ہن پیچھے نویاں چیزاں داخل کرن دی ضرورت ہے؟ دین پورا ہو گیا۔ لو جی سوال پیدا ہویا کہ جی اے مڑ جیڑا تاریخ ان چھڑ دئیے تو میں دس دارہ نہ اپنے بیلیاں جدو پکا لے دس نہ چھڑ دے سا کہ چھڑن دی کوئی نہیں لوڑ، رکھی رکھو، چھڑن دی نہیں لوڑ، رکھی رکھو۔ ہائے ہائے ہائے، چھڑی نہیں، چھڑو نہ رکھی رکھو، مگر تاریخ دا پین کیتا کرو۔ تاریخ دا ہوں میں یہ بھی تمہیں دساں میں پین کین سدے، جٹاؤں کوئی نہ پتا میں پین کین سدے، پتا ہے نا؟ سونے آؤ تاریخ دا پین کرنا پوندا ہے، اساں کیتا ہے۔ تاریخ بیان کرنا لے جڑے بندے نے انہاں دی تعداد 1819 ہے۔ پوری تاریخ جتنے بندیاں بیان کیتی ہے انہاں دی تعداد 1800 تے ہاتھ مرایا ہے، رل کے پین کر لیے۔
جڑے پین تو بغیر نہ پین تو بغیر آٹا پیا لین وہ کچھ اجیاں ہی ہوندیاں سچ اجیاں نہیں ہوندیاں ووڑو آدیاں کرک آئیے روڈ آیا ہے کچھ اجیے پہلا صاف کر لینی آئی نا جس لئے پین کردی بھی آئے سمجھ آ گئی کوئی ہاں جی دھیان ہے میرے ٹوٹل راویان احادیث تاریخ کتنے نے 1819 بندے جنہ تاریخ دسی ہے روایات نو بیان کیتا ہے 1819 بندے آئے صرف 5 بندیاں دیاں روایتاں نے جنہ صحابہ کرام تے تان ہو گئے یعنی 5 بندے وہ نے جڑے ایک پاسے نے تے 1814 بندے ایک پاسے 5 بندے ایک پاسے 1814 بندے ایک پاسے دھیان نال یاد کر لیا ہے 5 بندے صحابہ نقص کر دین تے 1814 بندے حضور دیاں یاراں دی تعریف پہ کر دینے میرے بچوں میری گل دی سمجھ آئی کوئی نہ لے ہون ہویا ہے پین انہیں تے مڑ روڈ نکل گیا ہوگا انہیں روڈ نکل گیا ہوگا تے بس انہاں چاہ کے باہر چاہ درو تے دوجی ستھری یہ پین کر کے کھنوٹ کے کھاندے رہو لیکن یہ وچو روڈ تھوڑے جائے اے کڑنے پوندے نے تے جے آپ کو نہ نکل دے ہون تے کسے سچجی نے ساتھ لئی دے میں تو نو نکل دے میری ہونا نظر کمزور ہے تیا میں ان کو یاد بڑھائی کوئی سمجھ آگی میرے بچوں کے نام لہذا انہا پنجاں بندیاں دیاں روایتاں باہر کٹ دیو 1814 بندیاں دیاں روایتاں اکھی لوٹ کر کے بیان کر دے رہو کیونکہ انہاں دیاں روایتاں قرآن دے بھی مطابق نے نبی دے فرمان دے مطابق بھی نہیں یہ مڑ جنہ پین کیتا ہے انہاں داد دیتا کرو اللہ انہاں جزائے خیر دے وے علماء اللہ انہاں بزرگان علماء جزائے خیر دے وے جنہ تحقیقاں کیتیاں نے تے ساڑھے جیسے نکارہ لوگ انہاں ڈھونڈ کے پڑھ کے پرکھ کے تے توڑے کے پیش کر دے دے اپنی میری یہ تحقیق بھی نہیں بدیا کو بے میں کیتی ہے نہیں میں نہیں کیتی میں تو وہی ہے بھائی پڑھ کے تو انہوں سنائن والا بندہ انج انہا ہے مڑ جڑی چیز دا شوق ہوئے بندہ وہ ڈھونڈ دا بھی راندہ ہے تے پڑھ دا بھی راندہ ہے کہ اس چیز دی ضرورت ہے اس چیز نو سمجھنا چاہیے جدوں بھی کوئی توڑے کے روایت آوے نا ان پرکھنا ہے کہ دے راوی کون ہے اگر حشام بن محمد قلبی سیف بن عمر واقدی ابو مخنف لوت بن یحییٰ انہا بندیاں دا روایت اچھ نہ آ جائے تو تسا سمجھ لینا ہے روڑے توجہ ہی حضرات کے نام میری بات یہ سمجھ لے رہے جدو روایت ہے جب مخنف لوت بن یحییٰ آ جائے تو ادو تن پتہ لگ جانا چاہیے روایت اچھ روڑے ان کرنا پاؤنا ہے کیونکہ یہ بندے سنی نہیں جنہ پنجان دا میں نہ لیا ہے مٹھو سمجھ آئیے کہ نہیں تو اسی سنی آسا تے گلہ مڑ سنیاں نہیں سنیاں نے میری جان اے ذرا ذہن رکھیا کرو نا گلہ تے تاکہ تو انہوں مغالتے نہ لگن میں اپنے سنی بیلیاں نو اے سمجھے دا رہنا کہ مٹھاس دوجیاں نہ لین دی ضرورت نہیں لکم دینکم ولی دین انہاں دا دین انہاں دے نالے ساڑھا دین ساڑھے نالے انہاں دے نہ لین دی لوڑ نہیں انہاں تے تنقید کرن دی تے ہٹ کرن دی سانہ ضرورت کوئی نہیں اپنا چھڑن دی لوڑ کوئی نہیں اپنے تے پکے رو قابو ہو بس دنیا نہ نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے جندہ کوئی جی میں رانجا راضی ہوتا ہے اونج کر لے سانو دنیا چھڑن دی ضرورت ہے
نہیں چھڑن دی ضرورت، چھڑنا نہیں، لڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی، اپنے دین تے پکے رہو۔ حضور دی بارگاہ سچا دین لے کے ٹر گئے ہوئے اس دور دے اندر۔ اللہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڑا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد بریلوی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کشف المحجوب، ان بزرگاں دا جو عقیدہ سی ان دے اتے پکے رہو۔ بس کوئی میں تے تو اپنا آندہ ہی نہیں، میرے عقیدے تے چلو، میرا عقیدہ اپنا نہیں، میں انہاں بزرگاں دے عقیدے تے، میں انہاں صوفیاء دے عقیدے تے چلن والا، میرا اپنی کوئی تحقیق ہی نہیں۔ ساڈی میاں انی اوقات ہی نہیں باسی ہن تحقیق کریے، ساڈی انی کوئی اوقات ہے جیڑا انہاں دسیا ایسی ہوندے تے چپ کر کے اکھاں نوٹ کے ٹر پویے، ساڈے واسطے انی گل بھی بڑی ہے۔ میں بڑا حیران ہاں کہ تسی ایڈی خشک تقریر بھی سبحان اللہ کہہ کے سن دے ہو۔ یہ خشک تقریر ہوندی ہے، بندے اس طرح دی تقریر نہیں سن دے، خشک جہا موضوع ہے تاریخ دا، اینو ڈھونڈنا پڑھنا بیان کرنا، تو یہ پھر عجیب ہی ہے، بندے وہ دلچسپی نہیں ہے دینا، شوق نہیں رکھ دے۔ تو سنیا ہو اس نو یاد فرما لو کہ تاریخ پہلی صدی پوری وچ تاریخ دی کوئی کتاب نہیں لکھی تھی۔ ہجری سال دا پتہ ہے نا، حضور دی ہجرت تو ہجری سن دا پورا 100 سال لگ گیا ہے، تاریخ دی کوئی کتاب اگاں 50 سال مڑ لگ گیا ہے، 40 بھی 50 سال اور لگ گیا ہے، تاریخ دی کوئی کتاب لکھی تھی، کتاب ہی کوئی، 150 سال لگ گیا تاریخ دی کتاب ہی کوئی۔ کتاباں کی اجے تائیں 150 صدی پوری تائیں مسلمانہ کو کاغذ ہی کوئی نہ۔ 140 ہجری چائنا دا ایک علاقہ فتح ہویا ہے، تے چائنی جڑے ہے وہ کاغذ بنان دے فن تو واقف ہے، او تو مسلمانہ سیکھے تے اگاں کتاباں تے منتقل کرنا شروع کیتا نے۔ اس تو پہنا کاغذ نہیں قیمتی ہے جنہ سونا قیمتی ہے، لبدا ہی نہ۔ تسیں سنیا ہونا ہے قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا ہے، تسی سنیا ہونا ہے قرآن پاک بکری دی جڑا ہے او ککر دیاں درختاں دیاں چھلاں تے لکھیا ہے، تسی سنیا ہونا ہے کہ قرآن پاک بکری دے شانے دی ہڈیاں تے پتراں تے چمڑے تے ایہو جیاں چیزاں تے قرآن مجید لکھیا ہے۔ وہ کیوں لکھیا سی؟ کاغذ کوئی نہ، کاغذ دا کتاب دا وجود ہی نہ، انہاں چیزاں تے لکھیا ہویا، نایاب شے سی ایک کاغذ۔ پھر کاغذ مسلمانہ دے ہتھی آیا تے انہاں پھر جڑیاں روایتاں انہاں لبدیاں گئیاں وہ لکھی گئے، تاریخ جو لکھی گئے، انہاں کہ ایک باری لکھ چھڈو مڑ پچھلے آپے وچوں ضعیف، بسم اللہ اللہ برکت دیتا، پچھلے آپے نکھیڑا، یہ گل سونا نہیں صحیح ہے کہ لکھ چھڈو پچھلے آپے نکھیڑا۔ ہوں انہاں کی پتا اب پیچھا کمڑے بھی آنے، جنہ نکھیڑا کرنے ہی کو نہیں، انہیں ایک پاسوں کرا رکھنا ہے تو چپ کر کے انہیں دبی جانا ہے، بجیڑی اگے ہوندی ہے چپڑی جاؤ۔ بھائیا کسے نکھیڑا کیتا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو ہن ایک سادہ جی مطلب ذہن وچ گل ہوندی ہے، بھائی یہ جی کیویں بنوں پتہ لگے، تے بھائیا بڑی سوکھی جی گل ہے، تہن کوئی چدے وے نا 1000 پکھا تے تہن آ کے بھائی انہاں چ ایک شاٹ ہی دوجے صحیح نہیں، تے تساں آکھنا سوچ لا، اگوں تسیں ٹیسٹر لائی جا، سارے چیک کرنے جڑے تے بڑیا، تساں آکھنا پکھا شاٹ ان سائڈ تے کر دو، لو بھی دوجے صحیح نہیں۔ توجہ ہے ایویں بھائیا کچھ راوی شاٹ نے جی، روایت کرنے والے کچھ راوی شاٹ ہوندے نے، انہاں نوں پرکھنا ہوندا ہے کہ یہ گل تے آ گئی ہے ساڈے کول، ایندا کوئی راوی تے نہیں شاٹ۔ ہن میں کیویں سمجھاواں
بگل راویان حدیث دیے ہندی انہاں بندیاں کول پئیے جنہاں نو کنک دے بی دا پتہ ہے بھئی کیڑی کمپنی دا ہے کماد دیاں قسمہ دا پتہ ہے منجی دا پتہ ہے لیکن ہن بھائی ہے ساڈی مجبوری ہے تانوں دسنا کہ ہن دور آ گیا ہے میرے بچیاں نو یہ گل ذہن وچ رکھنی پوے گی بھئی ہر روایت ایویں نہیں لے لینی ویکھنا وچ کوئی راوی شارٹ نہ ہوئے شارٹ راوی دی حدیث یا روایت یا او جڑی او تاریخ دی گل دس رہا ہے اگر وہ راوی شارٹ ہے تو وہ قابل اعتماد کیونکہ گل حضور دے صحابہ دی ہن جی سوال ہے بھئی یہ ٹیسٹر مڑ ایتھے کیڑا لگدا ہے اودے تے سن پتہ ہے کیڑا لگدا ہے ایتھے کیڑا ٹیسٹر ہے جواب ساری دنیا دی تاریخ نو پرکھن واسطے ٹیسٹر اللہ دا قرآن ہے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے تاریخ نو نہ رڑا لا جے رڑ دی جائے تو تاریخ صحیح ہے جے نہ رڑے تو تاریخ شاٹ ہے تاریخ قرآن دے تابع ہو جائے تو صحیح ہے تاریخ دی کوئی روایت بھی قرآن دی آیت نال ٹکرائے تو تاریخ دی روایت شاٹ ہے پرہاں چھڑ دے ساڈے والی جڑے بندے ہن بھی سمجھ نہیں آئی وہ کمڑا ہے انہوں میں نہیں سمجھا سکتا جو اس بندے میں نہیں سمجھا سکتا انہیں تو سوری کرنا بھائی میرے جیڑی روایت بھی قرآن نال ٹکرائے وہ شاٹ ہے توجہ ہے کہ نا قرآن آندہ ہے روزے تری نے فمن شاہد منکم الشہر اللہ دے قرآن دی نص آ گئی کہ روزے کتنے ہوندے 29 یا 30 29 یا 30 ہن ایدو کو روایت لے آوے وہ نہیں 35 ہوندے مثال دے رہے ہیں روایت چاہے جی کہ روزے 35 ہوندے یا کوئی سیانا بندہ نکلے آوے لے کے تو آکھے نہیں میں پڑھیا 5 تو بھی گزارا ہوندہ ہے تو ایسی کی آکھنا ہے یہ روایت جڑی 5 روزے بنائیں دی یہ روایت دے وچ کوئی راوی لو تقریر مک گئی ہن میں اگلا حصہ شروع کروں بھائی میرے یہ اصل چیز ہے اس چیز کو جس سمجھ لینا ہے انشاءاللہ انہوں ایدلیاں ادلیاں روایتاں نہیں بہکانا او لکھے آئی تھی او لکھے آئی وہ سیانا ہو جانا ہے جدو تو سہیں گلاں کرن لگ پہ انہیں نہ بہنا دے راوی لیا ادو بندیاں سمجھ جانا ہے بندے جالے چ نہیں پھسو جو سہیں آکھنا ہے نا بھائی راوی بھی کھا کیڑے کیڑے نہیں تو مڑ اسی بھی اکو کسے کوڑو پرکھ کروینے آ تو پھر اللہ دے فضل نال بندیاں نو سمجھ آ جانی ہے کہ سنی سیانے ہو گئے نے ہون جاڑے چھے ہاں جی تو ان ساریاں تو باڑے سنی جاڑے چھے پھس دے ان دی بھی ایک وجہ ہے ساریاں تو باڑے ہوئے جو ہوئے ویکھو نا بھائیا کوئی ایک درخت ان دے اتے 200 تلیر بیٹھا ہے گوگیاں 2 نے ہیٹھاں جاڑ لگ گئے بندہ اندہ لے بھائی جال تے لایا گوگی تے ایک کو پھسی تے تلیر 40-50 آ گئے تے ویکھنے لے بھی آکھنا ہے با کمڑیا گوگیاں آئیاں بھی تے صرف 2 ہی نا اور پھسن دا مقدار بھی تے انج بھی حساب لائیں تے ادو ہو گئیاں نہیں تلیر ہزاراں دی تعداد ہے چاہے جو تو بھی آ گئے انتتان کی سمجھ آ گئی باڑے پھس دے تسی اس تو تسی ہے ہو جو باڑے سننی زیادہ جو ہے دوجے منارٹیز نے تھوڑے نے چھوٹے چھوٹے نے وہ مڑ کو ایک کرتا کہ نہیں اگاں پیچھا ہوندہ ہے دوجے اتھی اپنے داندے تو کوئی نہیں ٹھیک ہے اسی میں تو اس گل تو کدی پریشان ہوندہ ہی نہیں با میں ان کو بندہ دسے نا بھی فلانا بندہ آنج ہوندہ پہ تو ہوتے جاندہ پہ تو میں آنا بھی مجھے فکر جہاں کیوں ہو مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں میرا ہے یا تیرا میرا ہے کوئی جہان میں دین دا ٹھیکیدار نعوذ باللہ نہیں دادا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دیں بھائی میں نو ایک باری بڑی آفت دا شکار ہونا پہ میں نو مخلوق دا غم لگ گیا صاحب کشف المعجوب فرمان دیں میں مخلوق دا غم لگ گیا بھی مخلوق آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھے میرے تے قرضہ چڑھ گیا کیونکہ میں جن پریشان ویکھا ہوں دی پریشانی آستے ہو
میرے تے قرضہ چڑھ گیا، قرضہ چڑھیا تو میں اور پریشان دعا فرما دے، میں نے کسی بزرگ نے خط لکھیا تو انہوں نے فرمایا بھئی جن دی مخلوق ہے ان دے تے ایران دے، کو سمجھ آئیے کوئی نہ کہ علی اجویری جن دی مخلوق ہے ان دے تے ایران دے، وہ اپنی مخلوق نو آپ پہ سنبھال لئی سی، تو جننے جو گئے انہاں کیتا کر دیا فرما دے میرا اس سے ویلے دل سکون نال بھر گیا، با میری جو ڈیوٹی نہیں، میں جننے جو گاؤں نہ کرا سارے جہان دا میں کو ٹھیکا چاہے، اس واسطے اس گل نال بندہ ہے نا چیز نو میں تو کوئی فکر بھی نہیں ہوندی تو فرق بھی نہیں ہوتا، اودے جی ہو گئے تو بندے اودے ٹور گئے تو بندے اودے، سانوں بندے نال کی ساڈی اپنی ایک ڈیوٹی ہے کہ ہوکا دینا ہے۔ کدی مسجد دے مولوی تے اس گل تو پرچہ ہو سکتا ہے بندے مسجد کیوں نہیں آئے، کدی تھے آلیا مولوی نے اس تو دانے نہیں دیتے بے مولوی صاحب بندے مسیتے کیوں نہیں ہوتے، مولوی بانگ نہ دے تو پھر مولوی نال گل ہوئے گی کہ تو ٹائم تے اذان کیوں نہیں پڑھی، انہیں اگر اذان پڑھ دیتی ہے تو ہن بندے مسیتے نہیں آئے تو مولوی صاحب دا قصور، ساڈا کام بانگ دے رہے ہیں، اذان پڑھنے آسی ہن بھی اوکا ہی دے رہے ہیں، اذان پڑھ رہے ہیں، یہ اذان ہے وہ دے رہے ہیں، جنہوں رب نے منظور کیتا ان دی سمجھ جا جائے جی دیچ نہ آوے وہ بھی سونا ہے موج لے۔ ہاں جی ساڈا تے بھائی ڈیوٹی انی ہے، مسجد دا بوا کھولو، صفحہ بچھاواں گے، ٹینکی وچ پانی بھراں گے، اذان پڑھ دیاں گے کہ بادشاہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لو ساڈی ڈیوٹی مک گئی ہے، جیڑے آ گئے اسی مسلے تے کھڑو کے پڑھا چھڑنے، ساڈی ڈیوٹی مک گئی، اساں دانے بھئی لے لینے، ساڈے کھڑے ہو گئے کہ نا، انی گل ہے اساں دینا ہے ہوکا، جنہاں سمجھ آ جائے وہ نہ آوے تاں قیامت والے دن اساں آکھنا بھی سونے اسی ہوکا دیندے رہے، انشاءاللہ مولا علی سرکار دا صدقہ بیڑے پار ہو جائے، مولا علی سرکار دا صدقہ بیڑے پار ہو جائے انشاءاللہ۔ مولا علی دی محبت جنہ دلاں میں ہوئے گی، حضور دے صحابہ دا پیار جنہ دلاں میں ہوئے گا، انشاءاللہ انہاں دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ہاں جی سنت جناب الحمدللہ تسلیاں نے مولا علی دے مریدان تسلیاں ہونیاں چاہی دیاں نے، انشاءاللہ ساڑھا بیڑا پارے ہوئے ہے جے تسلی کے کوئی نہ، الحمدللہ سانو دے تسلیے لنگ جاوانگے پار، تسلیے سونے دی نظر سفلیے لنگ جاوانگے پار، تسلیے سونے دی نظر سولیے اساں اوس دی چوکھٹ ملیے جیڑا توڑے نبھاون والا ہے۔ مولا حسین سرکار آپ 7 محرم نو پانی آپ دے اہل بیت دا بند ہویا ہے، 7 محرم الحرام، تو 7 8 تے 9 10 یہ پانی بند رہا ہے، اسی عمومی طور تے گنیا بترائے دیں پانی بند رہا ہے، 7 8 9 دن کتنے بڑھ دیں، 4 تے بند رہا ہے، 3 دن نہیں رہا۔ بھئی آپ نے سمجھ آگئی عزیز من، چوتھا دن 10 محرم دا ہے، تے جدوں 10 محرم دا دن لنگ گیا ہے نا، جیڑے شہید ہو گئے انہوں نے آب کوثر پی لیا، لیکن جیڑے باقی آئے انہوں دا سارا دن پیاسیاں گزریا ہے، پھر رات ہو گئی،
جدو خیام آل محمد رات ہو گئی، ایک حدیث حسین ہے جس نو علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، بہت بڑے امام نے اہل سنت دے، علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرما دیں کہ امام حسین بن علی فرما دیں کہ جس بندے دی آنکھیں ایک قطرہ بھی ساڑھے واسطے نکل جائے، اس بندے نو قیامت والے دن جنت مل جائے گا۔ امام حسین سرکار دا فرمان علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ، تو بات تو بڑی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین محبان آل محمد واسطے جنت ہے، بالکل یہ پکی خبر ہے، اندر کوئی شک ہی نہیں۔ محبان آل محمد محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ ہوندے، سست لوگاں تو گل دی سمجھ نہیں آئی۔ جیڑا حضور دی آل نال پیار کرے او دے نال حضور بھی پیار کر دیں تو دے نال اللہ بھی پیار کر دے۔ اس گل نو نوٹس سے چلیا ہونا جناب میں کیا کیا تو ان سمجھ نہیں آئی گل دی میں کیا کیا۔ جیڑا حضور دی آل نال پیار کرے اون دے نال حضور بھی پیار کر دے نے تے اللہ بھی پیار کر دے اس بندے نال جیڑا حضور دی آل نال پیار کرے۔ تو اس اعتبار نال حضور دی آل دی محبت تے رب دا محبوب بنا دین دیئے، رب تعالیٰ اس بندے نال پیار کر دیں جڑا حضور دی آل نال پیار کرے۔ تو اے محرم دی رات سی، 11 اور 10 دی درمیانی رات سی، حضور دی آل پاک دے خیمیاں دے اندر پانی نہیں سی۔ روایات چاہتا ہے کہ 9 بھرا بی بی زینب دے کربلا وے شہید ہوئے۔ جگ دے ہو کتنے؟ 9 بھرا 2 پتر، بتیجے حسن پاک دے بیٹے، جناب امام حسن دے بیٹے وہ بتیجے ہو گئے، جناب حسین دے بیٹے بتیجے ہو گئے، امام حسین دی اولاد امام حسن۔ 18 افراد کنبے پورے دے، 72 چو 18 تو انہوں دے گھر دے آئے تے دوجے مرید آئے۔ مرید بھی بڑے پیارے ہوندے ہیں جڑے ایڈے وفادار ہوں، جڑے حسین پاک دے مرید وفادار آئے، جڑے وفادار مرید ہوں پیارے ہوندے۔ تو حسین دے مریداں تو زیادہ کائنات ہے اس تو پیچھے تے جے تائیں ایڈے ڈاڈے کسے پیر دے مرید آئی نہیں جڑے حسین لجپال دے اصحاب تے مرید اچھے شان والے آئے۔ انہاں دے دنیا اندر سے آئے مرید ہوندے کیویں دے تے حسین دا سے پیر کیویں دے ہوندے؟ جی توجہ ہے جناب دی عزیزان من و دوستان من، کربلا دی شام ہو گئی، سید زادیاں اپنے خیام دے اندر بی بی زینب پاک ام کلثوم پاک اپنے خیام دے اندر موجود نے۔ تاریخ دیاں اپنیاں روایتاں نے، خیام جلے آئے خیام نہ جلے، یہ تاریخ دیاں روایتاں نے۔ یہ گل تے سارے بندے نا بھئی سادات تے مشکل گھڑی بڑی آئی۔ عزیزان من و دوستان من، رسول اللہ سرکار دیاں دیاں کربلا دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ جدو رات ادھی ہو گئی، سرکار دے خیام دی باروں آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل البیت، اے اہل بیت نبی تواڈے تے سلام ہوئے۔ جناب بی بی زینب پاک نے پوچھیا کون ہے؟ آواز آئی بی بی جی میں تواڈے غلام ہور دی بیوی ہوں۔ فرمایا کیویں آئی ہیں؟ عرض کر دیا نے بی بی جی مینوں پانی مل گیا ہے تے میں حضور دیاں بچیاں نو پانی دین واسطے حاضر ہو گئی ہوں۔ سید زادی میں پانی لے کے تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اندر آ جا۔ او ہور دی بیوی پانی لے کے جدو اندر آئی، چوتھا دن سی، بی بی پاک انہوں خود پینا چاہی دا، لیکن آل محمد دا احسار ویکھو۔ جناب بی بی زینب پاک نے پانی خود نہیں تناول فرمایا، آپ نے نوش فرمایا، بلکہ لے کے کربلا دی ریت دے اس مقام تے آئیاں نے جتھے سجاد لیٹے آئے۔
23 سال عمر ہے جناب سجاد، محمد باقر بھی کربلا موجود نے اور جناب سجاد بھی موجود نے، اور آپ بیمار سن، بیماری دی وجہ تو آپ عملی طور تے جہاد حصہ نہ لے سکے۔ عزیز من و دوستان من، جدو سرکار بخار نال تپدے پے سن تے پھپھی جان آئیاں نے فرمایا بیٹا سجاد مینوں پانی مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تے آپ کھڑے ہو کے فرمانے نے پھپھو جی تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرما دے آئے، ہاں میرے بابا علی فرما دے آئے گھر وچ کوئی چیز آوے پہلے نکیاں نو دئی دیے، پتر تو بیمار بھی ہے تے چھوٹا بھی ہے تاں تیرے واسطے لے آئیاں۔ تے جناب سجاد پانی پھڑ کے فرما دے نے پھپھو جے نکیاں نو دئی دے تے مڑ میری سکینہ میرے تو بھی نکی ہے نالے پیاسی ہے۔ سرکار پانی لے کے چل پے تو جدو پہنچے نہ اوتھے جتھے بچے آئے فرما دے اینا یا سکینہ، میری سکینہ بہن کتھے میں ویرا حکم ہوئے؟ فرمایا سکینہ مینوں پانی مل گیا ہے اٹھ پی لے۔ جناب سکینہ فرما دیا نے بھیرا تسی کیوں نہیں پی دے؟ فرمایا سکینہ میرے دادا علی فرما دے آئے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے۔ جناب سکینہ پاک نے پیالہ پھڑ لے آئے، لے کے کربلا دے میدان وال ٹر پیاں نے۔ جناب سجاد پوچھ دینے سکینہ کی دے جا رہی ہیں؟ فرمایا بھئیا تسی یہاں پہ تے فرمان دے ہو پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے، مڑ میرا اصغر میرے تو نکا بھی ہے میرے تو پیاسا بھی ہے۔ میں اپنے ویر نو پانی پلان جا رہی ہوں تو جناب زینب پاک نے اٹھا لیا، فرمایا بیٹا ہون تیرے بھرانو پانی دی ضرورت نہیں، تیرا بھرا تے حوض کوثر پین چلا گیا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار آپ فرما دینے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسین تے مردے ہو جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بندنا کر دے ہو تے کامل دین انہاں دا باہو جڑے سر نظرانہ کر دے عزیز من جی میں حسین لجپال تے حسین دے خاندان نے قربانی دیتی ہے، انج کوئی مائی دا لال قربانی دے سکدا؟ اے انہاں دا ہی کم سی جنہاں نبی پاک دے دین دا انج ہوکا دیتا ہے جی میں دین دا حق ہا۔ اللہ سونا میری حاضری قبول فرمائے، باقی انشاءاللہ اگلے سال پھر بیان کرانگے وما علینا الا البلاغ۔